پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھا جائے تو اسے سنبھالنے کے لیے حکومت پاکستان کی نظریں آئی ایم ایف پر پڑی ہوئی ہیں۔ آخر یہ آئی ایم ایف ہے کیا؟ آئی ایم ایف 1944 میں امریکہ میں ہونے والی بریٹن ووڈ کانفرنس کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے دوسری عالمی جنگ کے دوران 44 ممالک نے شرکت کی تھی، جن میں سرفہرست برطانیہ، امریکہ، چائنا، فرانس اور سوویت یونین بھی شامل تھے۔ اس کانفرنس میں عالمی معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم ایکسچینج ریٹ کا نظام بنانے اور جنگ سے متاثرہ یورپی ممالک کی معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنے پر مشاورت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک اور آئی ایم ایف معرض وجود میں آئے۔ لیکن اب آئی ایم ایف 190 رکن ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، جیسا مل کر عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جسے باقاعدہ طور پر مانیٹر بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک تقاضے پورے کر کے اس میں شمولیت کی درخواست دے سکتا ہے۔ ان تقاضوں میں معیشت سے متعلق معلومات اور کوٹا سبسکرپشن کہلائی جانے والی واجب الادا رقم شامل ہے۔ سبسکرپشن کے لیے جو ملک جتنا امیر ہوتا ہے اسے اتنے ہی زیادہ پیسے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کی نگرانی اور اس کی حمایت کے لیے آئی ایم ایف 3 کام کرتا ہے۔ معاشی و مالی معاملات کی ٹریکنگ، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کی کارکردگی کیسی ہے اور اسے کن خطرات کا سامنا ہے، جیسے برطانیہ میں بریگزٹ کی غیر یقینی صورتحال کے بعد تجارتی تنازعات اور پاکستان میں شدت پسندوں کی پرتشدد کارروائیوں کے معاشی اثرات وغیرہ۔ رکن ممالک کو باقاعدہ طور پر تجاویز اور ایک جامع پلان دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو کس طرح اور کن اقدام سے بہتر بنا سکتا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ یہ ادارہ ان ملکوں کے لیے قلیل مدتی قرضے اور مالی معاونت بھی کرتا ہے جو کہ رکن ممالک کے کوٹا سبسکرپشن سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ رکن ممالک کو دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس کل رقم $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایسے ممالک جن کی معیشت بدحالی کا شکار ہے، اس کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کو قرض کے حصول کا آخری راستہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشی بحران سے متاثرہ کسی بھی ملک کی آخری امیدیں آئی ایم ایف سے ہی وابستہ ہوتی ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر معیشت کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اثرات کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جاننا ناممکن ہے کہ آیا اس کی مداخلت نے کسی ملک میں معاملات کو بہتر بنایا ہے یا پہلے سے بدتر کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو سال 2002 میں برازیل نے اپنے قرضوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے سے قبل آئی ایم ایف کو قرضہ حاصل کیا تھا، جس کے بعد اس کی حکومت جلد ہی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس نے اس سال ہی اپنا تمام قرضے بھی ادا کر دیے۔ آئی ایم ایف پر بعض اوقات بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی رہی ہے اور کہا جاتا رہا ہے کہ آئی ایم ایف قرضہ دیتے ہوئے بعض اوقات رکن ممالک پر سختیاں عائد کرتا ہے، جس کا براہ راست عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ بھی ہے کہ 2009 میں جب یورپ کا معاشی بحران شروع ہوا تو یونان سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جس کے بعد آئی ایم ایف سے امداد حاصل کرنے کے لیے یونان کو اپنی معیشت میں اہم تبدیلیاں لانی پڑی۔ اس صورتحال پر ناقدین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے اصرار پر یونان کی کم خرچہ کرنے کی پالیسی بہت سخت تھی، جس نے ملک کی معیشت اور معاشرے دونوں کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ آئی ایم ایف کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ہمیں اس امر کو سمجھنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں کس طرح پھنسا۔ پاکستان 11 جولائی 1950 کو آئی ایم ایف کا باقاعدہ طور پر رکن بنا۔ پاکستان کی آئی ایم ایف پروگراموں میں شمولیت کے بارے عالمی ادارے کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک 23 پروگرام ہوئے اور پہلا پروگرام دسمبر 1998 میں طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو $2.5 کروڑ دینے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف پروگراموں کو نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی تاریخ کے مطابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کی آئی ایم ایف سے 3، پاکستان پیپل پارٹی کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں بننے والی پہلی حکومت کے دور میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے 4، فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1، بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 2، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پہلی حکومت میں 1، بے نظیر بھٹو کی وزارت
वजारत उज़्मा के दूसरे दौर में 3, नवाज शरीफ की दूसरी वजारत उज़्मा में भी 2, साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी 2, पीपी के 2008 से 2013 में बढ़ने वाली हुकूमत में 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 2013 से 2018 में हुकूमत में 1, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 1 IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में शामिल हुआ, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग की सरबराही में मखलूक हुकूमत ने भी जारी रखा था। दूसरी तरफ IMF कर्ज फरहमी के नज़्म ज़ब्त की बात की जाए तो सबसे पहले एक रुकन मुल्क जिसे कर्ज चाहिए होता है तो वो IMF से माली मदद की दरख्वास्त करता है। इस मुल्क की हुकूमत और IMF का अमला मुआशी और माली सूरत हाल और कर्ज की रकम पर बातचीत करते हैं। मुल्क की हुकूमत और IMF मुआशी पॉलिसियों पर इत्तफाक करते हैं, जिसके बाद IMF इस मुल्क को कर्ज देने पर राज़ी हो जाता है। वाज़ेह रहे कि IMF की शराइ से मुराद पॉलिसी इक़दामात हैं जो कर्ज लेने के लिए एक मुल्क को हर हाल में पूरे करने होते हैं। पॉलिसी प्रोग्राम IMF के बोर्ड को पेश किया जाता है, ताहम एमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत इस निज़ाम को तेज़ भी किया जा सकता है। बाद अज़ां एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज की मंजूरी देता है, जिसके बाद IMF पॉलिसी इक़दामात की खुद निगरानी भी करता है। फिर मुल्क की मुआशी और माली सूरत हाल बेहतर होने पर IMF को कर्ज की रकम वापस की जाती है ताकि उसे दूसरे रुकन ममालिक के लिए दस्तयाब बनाया जा सके। ख्याल रहे कि तरक्याती बैंक के बरक्स IMF किसी मखसूस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज नहीं देता, बल्कि इसका मकसद मुल्क को मुआशी बहरान में माली मुआवनत फराहम करना है, जिसका मकसद मुआशी इस्तेहकाम और पैदावार के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ख्याल रहे कि किसी भी मुल्क में मुआशी बहरान की वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि अदायगियों में अदम तवाज़ुन हो सकती है, जिसमें एक मुल्क के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपना गैर मुल्की कर्ज अदा कर सके या दरआमदात हासिल कर सके, या फिर उसकी आमदन और अखराजात में बड़े खसारे की वजह से माली बहरान पैदा हो सकता है। IMF के मुताबिक उन बहरानों से पैदावार में कमी लाई जा सकती है, बेरोज़गारी बढ़ सकती है, आमदन में कमी भी आ सकती है और गैर यकीनी की फ़ज़ा भी पैदा हो सकती है। शदीद बहरान की सूरत में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ जाता है और कर्ज़ों की तंजीमें नागज़ीर हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।